آگے چل کر ہمیں توقع ہے کہ چینی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع آئیں گے جہاں وہ ٹرانسمیشن منصوبے BOT ماڈل کے تحت تعمیر کریں گے۔ یہ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کی توسیع سے براہ راست جڑا ہوا ایک اور موقع ہے۔ پاکستان جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ موسمیاتی تنوع کے لحاظ سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے اور موسمیاتی خطرات کا بھی زیادہ شکار ہوتا ہے۔ میرا نام علی احمد جان ہے، میں 1988 سے یادگار میں کام کر رہا ہوں۔ ہیلو ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ورچوئل میزبان زون احمد خان۔ پاکستان اس وقت شمسی توانائی کے ایک بڑے انقلاب سے گزر رہا ہے جس میں ڈسٹریبیوٹڈ سولر کا کلیدی کردار ہے۔ اس کی مقبولیت کی رفتار عالمی سطح پر شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ پاکستان میں سولر کے شعبے نے اب تک کتنی ترقی کر لی ہے، آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جنوبی ایشیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک میں سے ایک ہونے کے باعث پاکستان طویل عرصے سے مسلسل بجلی کی کمی، غیر مستحکم بجلی کی فراہمی اور فوسل فیول پر زیادہ انحصار جیسے مسائل کا شکار رہا ہے۔ ملک کی توانائی کے ذرائع میں 75% سے زیادہ حصہ فوسل فیول کا ہے جو زیادہ تر درآمدی ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا سب سے بڑا حصہ توانائی کے منصوبوں پر خرچ ہوا۔ جب سی پیک 2013 اور 14 میں شروع ہوا تو پاکستان میں روزانہ 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال تھی۔ 1 گھنٹہ بجلی آتی تھی اور اگلے گھنٹے بند ہو جاتی تھی۔ سی پیک کے آغاز کے وقت یہی حالات تھے۔ اس پس منظر میں پاکستان نے اپنی توانائی کی منتقلی کو تیز کیا اور سولر، ہائیڈرو، ونڈ اور نیوکلیئر انرجی کو اسٹریٹجک آپشنز کے طور پر استعمال کیا تاکہ توانائی کے بحران سے نمٹا جا سکے اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ سی پیک کے تحت ہم نے تھر کے کوئلے پر تقریباً 3300 میگا واٹ کے 6 منصوبے مکمل کیے ہیں۔ یہ مقامی وسائل پر مبنی ہے اور اس وقت مدد فراہم کرتے ہیں جب درآمدی ایندھن دستیاب نہ ہو یا کم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قابل تجدید توانائی کے منصوبے جن میں سولر، ونڈ اور ہائیڈرو پاور شامل ہیں بھی آگے بڑھے ہیں۔ صرف سولر اور ونڈ سے تقریباً 1400 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مکمل کی جا چکی ہے۔ 2015 میں مکمل آغاز کے بعد سے سی پیک نے توانائی کے شعبے میں تعاون کو ترجیح دی ہے۔ ابتدا میں یہ منصوبے بجلی کی کمی دور کرنے کے لیے تھے، مگر آہستہ آہستہ یہ ایک کلین انرجی کے نظام میں بدل گئے جس میں ہائیڈرو، سولر، ونڈ اور نیوکلیئر انرجی شامل ہیں، اور اس کے نتیجہ میں ایک جامع اور مضبوط تعاون کا نظام قائم ہوا۔ 2026 تک سی پیک پاکستان میں کلین انرجی کی ترقی کا بنیادی ذریعہ بن چکا ہے، جس نے ملک کو مسلسل بجلی کی کمی سے زیادہ مستحکم بجلی کی فراہمی کی طرف منتقل کرنے میں مدد دی ہے اور گرین انرجی کی ترقی کے سفر کو تیز کیا ہے۔ اس سے پاکستان میں سستی، صاف اور قابل تجدید توانائی کے فروغ میں بڑی مدد ملی ہے۔ ایسے وقت میں جب تیل اور LNG کی درآمد مشکل اور مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مقامی وسائل جیسے ہوا، سورج اور ہائیڈرو پاور بغیر درآمدی ایندھن کے بجلی پیدا کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوتی ہے بلکہ مقامی توانائی کا ایسا ذریعہ بھی ملتا ہے جو درآمدات یا عالمی بحرانوں پر منحصر نہیں ہوتا۔ کلین انرجی کے تمام ذرائع میں سے شمسی توانائی پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا ذریعہ بن گیا ہے۔ ملک بھر میں تقریباً 80% بجلی استعمال کرنے والے اب اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے بنیادی طور پر اپنے سولر سسٹمز پر انحصار کر رہے ہیں، جس سے گرڈ پر دباؤ کم ہوا ہے اور گھروں اور کاروبار کرنے والوں کے بجلی کے اخراجات بھی کم ہوئے ہیں۔ اب ہم نیٹ میٹرنگ اسکیم دیکھ رہے ہیں جس کے تحت گھروں کی چھتوں پر لگے سولر سسٹمز کو بجلی کے گرڈ سے جوڑا جاتا ہے۔ دن کے وقت اضافی بجلی گرڈ میں چلی جاتی ہے جبکہ شام میں صارفین وہی بجلی واپس لے لیتے ہیں۔ یہ نظام پاکستانی حکومت نے 2015 میں متعارف کرایا تھا۔ ابتدا میں اس کا ریسپانس سست تھا کیونکہ ٹیکنالوجی اور آلات مہنگے تھے، مگر گزشتہ 3 سے 4 سال میں یہ بہت تیزی سے پھیلا ہے۔ آلات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور حکومتی مراعات زیادہ پرکشش ہو گئی ہیں۔
حکومت 24 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خرید رہی ہے، جو ایک اچھا ریٹ ہے۔ اسی وجہ سے اب 7200 میگا واٹ گرڈ سے منسلک روف ٹاپ سولر موجود ہے، جو دن کے وقت بڑی مقدار میں بجلی فراہم کر رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے مابین تنازع اور ایران جنگ کے دوران توانائی کی قیمتوں میں تیز اتار چڑھاؤ کے باعث کلین انرجی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ Well, I think China's investment میرے خیال میں چین کی کلین انرجی میں سرمایہ کاری، خاص طور پر ونڈ اور سولر انرجی میں، ملک کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہے اور اس سے بڑی مقدار میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے چین کو ان ٹیکنالوجیز کو ترقی دینے کا موقع ملا ہے اور دیگر ممالک بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے بحران میں دیکھا جا رہا ہے۔ all countries must to find تمام ممالک کو توانائی میں خود کفیل ہونا چاہیے تاکہ وہ خود مختار رہیں اور بیرون ملک سے آنے والے تیل پر انحصار نہ کریں۔ یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں توانائی کے لحاظ سے خود مختار بننا ہوگا، اسی لیے ہمیں ہائیڈروجن اور مصنوعی ایندھن کی ضرورت ہے۔ اگر توانائی کی پیداوار کو مقامی سطح پر منتقل کیا جائے تو پاکستان کی توانائی میں خود کفالت بہتر ہو سکتی ہے اور اس سے بیرون ملک زر مبادلہ کے اخراجات بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک نے گلوبل انرجی ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں لانے میں بھی مدد دی ہے۔ I think China is a very important میرے خیال میں چین ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے اور آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ جب چین کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہت تیزی سے عملی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر آپ ونڈ اور سولر انرجی کو دیکھیں تو جیسے ہی یہ ٹیکنالوجی ترقی کرنا شروع کرتی ہے، یہ بہت جلد بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے اور غیر معمولی رفتار سے بڑھ سکتی ہے۔ Going forward, it is expected آگے چل کر ہمیں توقع ہے کہ چینی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع آئیں گے، جہاں وہ ٹرانسمیشن منصوبے BOT ماڈل کے تحت تعمیر کریں گے۔ یہ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کی توسیع سے براہ راست جڑا ہوا ایک اور موقع ہے۔ اس سے چینی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کو نہ صرف آلات فراہم کرنے یا EPC کانٹریکٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری کا بھی موقع ملتا ہے جنہیں وہ 25 سال تک خود چلا اور استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں توانائی کا ایک انقلاب آ رہا ہے جس کی قیادت سی پیک کے تحت سولر پاور کر رہی ہے۔ ملک بھر میں تقسیم شدہ فوٹو وولٹک نظام کے وسیع استعمال نے نہ صرف دہائیوں پر محیط بجلی کی کمی کے مسئلے کو حل کیا ہے، بلکہ غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور توانائی کے تحفظ کو بھی مضبوط بنایا ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے جیسے جیسے پاکستان کا بجلی کا نظام جدید ہو رہا ہے اور توانائی ذخیرہ کرنے کی ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے، ملک اپنے کلین انرجی کے اہداف مقررہ وقت سے پہلے حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ from the government perspective, what government is looking at. حکومتی نقطہ نظر سے حالیہ جنریشن اور توسیع منصوبہ جو منظوری کے لیے پیش کیا گیا ہے، اس میں 2035 تک تقریباً 850 میگا واٹ سے زائد نئے سولر منصوبوں کا ہدف رکھا گیا ہے۔ حکومت کا اندازہ ہے کہ یہ تمام منصوبے عوام اور صارفین خود مکمل کریں گے، جبکہ حکومت بڑے پیمانے کے سولر منصوبوں میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سب کچھ نیپرا کی منظوری کے بعد واضح ہوگا، مگر امکان یہی ہے کہ بڑے سولر منصوبوں میں IPP ماڈل کے تحت حکومتی سرمایہ کاری کم ہوگی اور زیادہ تر کام صارفین، خاص طور پر روف ٹاپ سولر کے ذریعے کریں گے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں سولر توانائی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور یہ درآمدی بل کم کرنے کے ساتھ ساتھ صاف اور پائیدار توانائی فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد افضال کروڑی نے انکشاف کیا ہے کہ چین کے تعاون سے بنائے گئے کلاؤڈ بیسڈ قبل از وقت وارننگ سسٹم کی بدولت 2025 میں شمالی علاقہ جات کے سیلابی سیزن کے دوران 0 جانی نقصان رہا۔ انہوں نے مزید زور دیا کہ 75 سالوں پر محیط یہ دوستی اب موسمیاتی تعاون سے بڑھ کر آلودگی پر قابو پانے اور صاف توانائی جیسے شعبوں تک پھیل رہی ہے تاکہ مل کر ماحولیاتی چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پاکستان جنوب میں بحیرہ عرب سے لے کر شمال میں قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ موسمیاتی تنوع کے لحاظ سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے اور موسمیاتی خطرات کا بھی زیادہ شکار ہوتا ہے۔
general hazards. اب عمومی خطرات جن میں موسمیاتی اور آب و ہوا سے جڑے خطرات شامل ہیں، جیسے شدید بارشیں، ژالہ باری، آندھی اور گرد کے طوفان، اور اس کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئرز کا پگھلنا اور گلیشیئر جھیلوں کے پھٹنے کے واقعات تیزی سے اور تشویشناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام خطرات پاکستان خطے اور دنیا بھر میں لوگوں اور کمیونٹیز کے لیے سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے سنگین چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے محکمہ موسمیات پاکستان نے مشرقی شراکت داری یعنی چین کی جانب رخ کیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان موسمیاتی تعاون کئی دہائیوں پر محیط ہے، مگر اصل پیش رفت کلاؤڈ ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے سے آئی۔ چین کی میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے پاکستان میں ایک نیا کلاؤڈ بیسڈ ابتدائی وارننگ سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ Early warning system is very much important. اس دور میں ابتدائی وارننگ سسٹم نہایت اہم ہے، خاص طور پر جب کمیونٹیز کے پاس ایسی آفات پر رد عمل دینے کے لیے وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ درست اور زیادہ مؤثر ناؤ کاسٹنگ اور قلیل مدتی پیشگوئی کے نظام کی ضرورت ہے۔ تاہم اگر ہمارے پاس زیادہ لیڈ ٹائم کے ساتھ بہتر پیشگوئی کا نظام ہو تو یہ کمیونٹیز اور محکمہ موسمیات پاکستان دونوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور چین کی میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن کی مدد سے ہم نے ایک کلاؤڈ بیسڈ ابتدائی وارننگ سسٹم تیار کیا ہے۔ چینی سائنسدانوں اور ماہرین نے موسمیاتی ڈیٹا، سیٹلائٹ ڈیٹا، ریڈار ڈیٹا، آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز اور مینول آبزرویٹری ڈیٹا سمیت تمام معلومات کو یکجا کر کے ایک ہی نظام میں شامل کیا۔ اس کے بعد ایک کلاؤڈ بیسڈ وارننگ سسٹم بنایا گیا جو اب محکمہ موسمیات پاکستان میں نصب اور فعال ہے۔ اس نظام کی بدولت ناؤ کاسٹنگ اور پورے پاکستان میں ابتدائی وارننگ جاری کرنے کی ہماری صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، چاہے لوگ شمالی علاقوں میں رہتے ہوں یا میدانی علاقوں میں۔ یہ ڈیٹا کو محض آن لائن رکھنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ نظام سیٹلائٹ، ریڈار، ویدر اسٹیشنز اور مینول آبزرویشن مشاہدات سے معلومات جمع کرتا ہے، پھر چینی پیشن گوئی ماڈلز کی مدد سے خطرے کو تیزی سے پہچانتا ہے اور اس کی سمت کا درست تعین کرتا ہے۔ اس میں موسلا دھار بارش، اچانک سیلاب اور گلیشیئر جھیلوں کے پھٹنے جیسے خطرات شامل ہیں۔ اس کے بعد موبائل نیٹ ورکس، ریڈیو اور کمیونٹی لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے خود کار طور پر وارننگ جاری کی جاتی ہے جو آفت آنے سے کئی گھنٹے پہلے خطرے والے دیہات تک پہنچ جاتی ہے۔ And it has been installed in Pakistan. 2025 کے فلڈ سیزن کے دوران گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں، جیسا کہ میں نے بتایا، سیلابی خطرات کی نگرانی کے لیے متعدد خودکار موسمیاتی اسٹیشنز اور ہائیڈرو میٹرولوجیکل سینسر نصب کیے گئے تھے۔ اسی کلاؤڈ بیسڈ ابتدائی وارننگ سسٹم کی بنیاد پر ہم نے سیزن کے دوران تقریباً 15 سے 16 موسمی وارننگز جاری کی۔ یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ جن وادیوں میں ہمارے آلات اور پیش گوئی کا نظام موجود تھا وہاں کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان دو الفاظ کے پیچھے وقت کے خلاف ایک دوڑ ہے جو بار بار جاری کی گئی وارننگز اور تیز تر ریسپانس کے ذریعے جیتی گئی۔ یہ چین اور پاکستان کے تکنیکی تعاون کے سب سے واضح نتائج میں سے ایک ہے۔ We have seen flooding in the year 2025. ہم نے 2025 میں سیلاب دیکھے جن میں پاکستان کے 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور چناب ایک ساتھ متحرک ہوئے۔ یہ صورتحال بنیادی طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور ہماچل پردیش میں زیادہ بارش اور بلند پانی کے بہاؤ کی وجہ سے پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی سیلاب آئے۔ میں اپریل 2026 میں دریائے کابل کے سیلاب کا بھی ذکر کروں گا۔ یہ آفات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ موسمیاتی نظام سرحدوں سے ماورا ہے۔ چین کا ڈیٹا اور ٹیکنالوجی ہمیں ان سرحد پار خطرات کو پہلے دیکھنے میں مدد دے رہی ہے۔ یہ وارننگ سسٹم وسیع تر شراکت داری کا صرف ایک حصہ ہے۔ چین اور پاکستان سیٹلائٹ مانیٹرنگ، فیلڈ آبزرویشن، تحقیق اور تربیت کے شعبوں میں بھی مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ آفات سے بچاؤ اور ریسپانس کے لیے ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کیا جا سکے۔ We are connected with the Ministry of Emergency Management of China. ہم چین کی وزارت برائے ایمرجنسی مینجمنٹ سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور مختلف اداروں کے ساتھ بھی تعاون رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیانجن یونیورسٹی، چے جیانگ یونیورسٹی، ڈالیان یونیورسٹی اور جیلن اور لیوننگ کے ادارے، اس طرح انسٹیٹیوٹ آف ٹبیٹن پلیٹو ریسرچ اور خبے ہونان کے ادارے شامل ہیں۔ چین کے اندر کئی اہم اداروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے جن سے ہمیں خاص طور پر سرحد پار مسائل کے حوالے سے مدد ملتی ہے۔ یہ جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ ڈیٹا ہمیں شمالی علاقوں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں ہونے والی صورتحال کا ریموٹ سینسنگ کے ذریعے تجزیہ کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ہم موسم کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی یا ممکنہ آفت کو ابتدائی مرحلے میں شناخت کر سکیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے ساتھ یہ تعاون اب عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔
दोनों ममालिक लैंड स्लाइड के खतरे का तज्जिया कर रहे हैं और ग्लेशियर झीलों के फटने की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे रास्ते पर जो बुलंद पहाड़ों और तंग वादियों से गुजरता है। इस तरह के खित्ते में हर गैर मुस्तहकम ढलवान और दरिया के बहाव में हर तब्दीली अहमियत रखती है। हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत VDRP यानी आफात से निपटने की सलाहियत और तैयारी के प्रोग्राम में भी ताउन कर रहे हैं। इसकी मदद से हमें CPEC के रास्ते पर मुख्तलिफ बाहम जुड़े और सिलसिलावार खतरात के बारे में अहम मालूमात मिल रही हैं। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी एक अहम एरिया है जहां हम मुसलसल लैंडस्लाइड के खतरात, ग्लेशियर, झीलों के फटने और दीगर बाहम जुड़े और जारी खतरात की निगरानी करते हैं। चीन हमें दीगर अहम मालूमात भी फराहम कर रहा है, खास तौर पर AI बेस्ड फोरकास्ट एनालिसिस यानी मसनूई जहानत पर मबनी पेशगोई तज्जिया। चाइना मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपस में मुंसलिक हैं और मिलकर AI पर मबनी मौसमियाती पेशगोई के एल्गोरिथम्स और मॉडल्स तैयार कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ मौसमियाती पैटर्न्स यानी हरकियात के जदीद AI तज्जिये से फायदा उठा रहे हैं और ये ताउन सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, मगरबी चीन के इलाके खास तौर पर शिनजियांग, गांसू और शीचेंग पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से काफी मुशाबत रखते हैं। इसलिए हम चीन के इन बेहतरीन तरीकों से सीख रहे हैं जिनके जरिए टारिंग और तकला मकान के मैदानों में पुलुन और तयानशन के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान गर्द आलूद तूफानों को कंट्रोल किया जाता है। हम इनके डाटा का तज्जिया करके वही तरीके पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। So one of the important initiative इस मजबूत ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के लिए एक अहम इकदाम ये होगा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल साउथ की सतह पर बेहतरीन रिजिलियंस इनिशिएटिव की क़यादत करें। दोनों ममालिक मिलकर ग्लोबल साउथ के बयानिए को भी तश्कील दे सकते हैं ताकि ये समझ बूझ पैदा हो कि मौसमियाती तब्दीली और आफात की बढ़ती हुई तादाद बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी और सरहद पार मसाइल हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस फहम को फरोग दे सकते हैं और ऐसे अमली टूल्स और तरीके तैयार कर सकते हैं जो पाकिस्तान, चीन, जनूबी एशिया और वस्ती एशिया को मौसमियाती खतरात के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बना सकें। to combat with different climate change related issues. पाक चीन हमा चौहतानी दोस्ती को बेशुमार आम लोग खामोशी से महफूज रखे हुए हैं। गिलगित में वाक़े चीनी शोहदा के कब्रिस्तान में 62 ऐसे चीनी तामीराती कारकुन मदफून हैं जिन्होंने शाहराए कराकोरम की तामीर के दौरान अपनी जानें वक्फ कर दी। नस्ल दर नस्ल मकामी पाकिस्तानी रोजाना की सफाई और निगहबानी के जरिए दोनों मुल्कों के आवाम के दिलों को गरमा रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ सरहदों से मावरा ये वफादारी आज भी दोस्ती की नई दास्तानें लिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम अली अहमद जान है। मैं 1988 से यादगार में काम कर रहा हूँ। कराकोरम हाईवे जो पहली बार 1960 की दिहाई में तामीर की गई 1224 किलोमीटर तवील है और दुनिया के मुश्किल तरीन इलाकों से गुजरती है। इसकी तामीर निहायत दुश्वार थी। इस दौरान 800 से ज़ायद चीनी और पाकिस्तानी मजदूर जान की बाजी हार गए और इन्हीं पहाड़ों में हमेशा के लिए सो गए। गिलगित में चीनी शोहदा का कब्रिस्तान उन मजदूरों की याद में बनाया गया जो इस शाहरा की तामीर के दौरान जाँ बहक हुए। कई दिहाइयों से अली अहमद जान निहायत लगन के साथ इस मकाम की देखभाल कर रहे हैं। वो कब्रिस्तान की सफाई करते हैं और कब्रों की हिफाजत करते हैं। सर मुश्किल तो इतना आती है, ये 25 कनाल बाग है, इसके अंदर पानी के मसले हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, इन पौधों को पानी देना होता है, सफाई करना होता है, ऊपर परंदून है, फिर गंदगियाँ करते हैं, वो साफ करना होता है। काम तो बहुत है सर, ये जितना करे 24 घंटा किया तो खत्म नहीं होता। इससे पहले भी मेरे घर वाले भी साथ होकर, मेरे हमसाए भी साथ मेरे मदद करते थे। अभी मेरे बेटे हैं सर, मैं मरने के बाद में मेरे बेटे भी करेंगे, अभी भी करते हैं तो उस वक्त भी करेंगे। इस यादगार को दूसरों के हाथ में देना हमारे गुजारा नहीं होता जी। इसी खुशी इसी मोहब्बत में तो जान देने के लिए भी तैयार है। ये एक चीन और पाकिस्तान का एक फौलाद का एक कील है, ये सोना का एक पुल है। पुल को गुजरना हर बंदे की खुशी का बाइस होता है, दरिया से गुजरना। चीन और पाकिस्तान का ये यादगार नहीं, ये दुनिया का 8वां अजवा भी है। इसमें 210 जख्मी हुए हैं, 110 मरे हैं, 88 यहाँ दफन है। कभी उनकी माँ आती है, कभी वालिद आता है, इतना रोते हैं। जब उनको रोते हुए हम उनको संभाल ही नहीं सकते हैं, जब उनके साथ हम भी इकट्ठे होकर रोते हैं। जब चेन्नई में जाते हैं तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारा बाप इतना कदर नहीं करते, चेन्नई वाला हमारे इतना कदर करते हैं सर। तो इसलिए हम और इससे भी बढ़कर हम खिदमत करना चाहते हैं। जब तक हम जिंदा है इस यादगार को संभालने के लिए हम ताबेदार है। आने वाला हमारा नस्ल को भी हमारी यही नसीहत है सर।
کراکرم ہائی وے نے شمالی پاکستان میں ایک اہم نقل و حمل کا راستہ فراہم کیا ہے، جس سے دور دراز علاقوں تک رسائی بہتر ہوئی اور ٹرانسپورٹ لاگت میں نمایاں کمی آئی۔ اس کے باعث مقامی پھل، خشک میوہ جات اور دیگر مصنوعات وسیع منڈیوں تک پہنچیں، سیاحت کو فروغ ملا، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعداد بڑھی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ سی پیک کے ایک مرکزی روٹ کے طور پر اس شاہراہ نے تجارت کو فروغ دیا، سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کیا اور پاکستان میں شمال سے جنوب تک معاشی روابط مضبوط کیے اور ملک کی اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی اور علاقائی سرگرمیوں کو بہتر بنایا۔ تو شروع میں سر ایسا تھا کہ پنڈی اسلام آباد جانے کے لیے یعنی گھنٹوں کا نہیں بلکہ دنوں کا سفر تھا۔ تو جب سے یہ چین پاکستان کی دوستی کا اور یہ روڈ کا معاہدہ ہوا، اس کو یہ روڈ بنا، پھر بجلی آئی، سکولز آئے، تو اس سے یعنی کہ ایک ہمارے لیے تبدیلی آئی۔ تو یہی پاکستان چین دوستی کا یہی ایک ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ کنج رف ٹاپ سے لے کے آگے تھاکوٹ پل تک یہ دوستی، یوگی پل بولتے ہیں تھاکوٹ پل، وہاں تک یہ ایک روڈ بنا۔ تو ان کی یہی خدمات کی وجہ سے ہم یعنی آج دنوں کا سفر گھنٹوں میں کر رہے ہیں اسلام آباد پنڈی جانے کے لیے۔ تو یہ ایک ہمیں تحفہ ہے سر چین کی طرف سے۔ یہ علی مدد چاچا کا بیٹا ہے، یہ منظور حسین، جب اس کو وفات ہونے کے بعد پھر یہ بھی اس یادگار میں کرتے ہیں، ہم نے 2 پیڑھیوں سے اس یادگار میں کرتے ہیں۔ میرے جگہ میں میرے بیٹا کرتا ہے، علی مدد چاچا کی جگہ میں منظور حسین کرتا ہے۔ اچھا، میرا نام منظور حسین ہے اور میں یہاں سیکورٹی گارڈ کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں۔ شروع میں میرے والد صاحب 1978 سے 2010 تک یہاں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ 2010 میں وہ وفات ہو گئے، اس سے آگے یہ کام میری ذمہ داری میں آیا اور میں اس کو آگے چلا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب یہاں جب کام کرتے تھے تو یعنی نام تو والد صاحب کا ہی تھا، تو کیونکہ ہمارا گھر ساتھ ہی ہے تو ہم بھی والد صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے، تو اس کے چھوٹے موٹے کام میں آلریڈی ہم پہلے سے ہی ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ جو بھی چائنیز یہاں آتے جاتے رہتے تھے، تو کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ ٹچ میں رہتے تھے، تو والد صاحب کے وفات کے بعد ہم نے بھی یہ سوچا کہ یہاں جو لوگ دفن ہیں تو ان کے نذرانہ، اور انہوں نے اپنے خون کا جو ہے گارا بنا کے روڈ کی شکل میں ہمیں بنا کے دیا، تو اسی حساب سے ہم نے سوچا انہوں نے اپنے جان ان کا نذرانہ پیش کیا، تو ہم اپنی ایک خدمت ان کے کریں، تو ہماری بھی ایک خواہش تھی، تو الحمدللہ ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ حال ہی میں پہاڑ اور دریا گواہ ہیں، شعلہ زندہ ہے کہ عنوان سے ایک یادگاری تقریب گلگت میں قائم چینی شہداء کے قبرستان میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے کو منانا تھا۔ اس تقریب کی میزبانی پاکستان میں چینی سفارت خانے نے کی، جبکہ اسے پاکستان ایسوسی ایشن آف چائنیز لینگویج ایجوکیشن اور گلگت چائنیز ایسوسی ایشن نے مشترکہ طور پر منعقد کیا۔ دونوں ممالک کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور کراکرم ہائی وے کی تعمیر کے دوران جان دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جی سر، چائنا صدر شی جن پنگ صاحب نے 15 اپریل 2015 کو 20 اپریل 2015 کو ہمیں صدارتی ایوارڈ دیا، گولڈ میڈل دیا۔ محسوس اتنا ہوا صاحب جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے روزے کا، تو اس وقت جتنا خوشی ہوتی ہے مجھے دگنا خوشی ہو گیا، بہت خوش ہو گیا۔ ہم جو ایک ناچیز انسان کو ایک صدر نے گولڈ میڈل دینا، مجھے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں جتنے پاکستان اور چائنا کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ابھی آنے والا وقت ہم اسے دگنا کریں گے، کیونکہ پہلے ہم نے چائنا دیکھا نہیں تھا، ان کی محبت دیکھا نہیں تھا، ان کی عزت نہیں دیکھا۔ جب سے چائنا آ گیا ہمارے ملک میں خوشی آ گیا، جب سے آگے ہمارے ملک میں ترقی آ گیا، سردی تھا گرمی آ گیا، غم تھا خوشی آ گیا، اندھیرا تھا روشنی آ گیا۔ تو دنیا کے یعنی ان کے ساتھ محبت ہماری زیادہ ہو گیا۔ دوسرے ملک کے سامنے ہمارے پاکستان کا بھی چائنا حکومت کی وجہ سے ہمارا وقار بلند ہوا۔ ہم چائنا گورنمنٹ کے عوام کا ہم شکر گزار ہے، جو بھی چائنا ادھر آتے ہیں ہمیں خوش کرا کے جاتے ہیں۔ میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہم ایک ناچیز کو، پھر آپ نے مجھ بھی عزت بخشا ہے اور ہمارا بھی پوچھا، ہماری خوشی اور غم کے بارے میں پوچھا، ہمارے صحت کے بارے میں پوچھا، ہم آپ کے شکر گزار ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاک چین دوستی زندہ باد ہے۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔